اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، اور ان منافقین میں سے وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کہتے ہیں ہوا اذن، وہ تو کان ہی کان ہے۔ قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے کان بہتر ہے واسطے تمہارے۔ یؤمن باللہ، ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، ویؤمن للمؤمنین، اور تصدیق کرتا ہے مؤمنین کے ایمان کی۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور رحمت ہے واسطے ان کے جو ایمان لائے تم میں سے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، واسطے ان کے عذاب ہے دردناک۔ یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے، لکم، واسطے تمہارے لیے، یرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر دیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ لائق ہے کہ راضی کریں اس کو، ان کانوا مؤمنین، اگر ہیں وہ ایمان لانے والے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، بے شک جس نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، پس بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ذالک الخزی العظیم، یہ رسوائی ہے بڑی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، ڈرتے ہیں منافقین کہ اتاری جائے اوپر ان کے سورۃ، کوئی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، خبر دے تو ان کو، بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، تنبئہم بما فی قلوبہم، خبر دے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، کہہ دیجئے استہزاء کرو، ٹھٹھا کرو، مذاق کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، البتہ اگر تو سوال کرے ان سے، البتہ ضرور کہیں گے، انما كنا نخوض ونلعب، بے شک تھے ہم بحث کرتے اور کھیلتے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، کہہ دیجیے کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور ساتھ اس کی آیات کے اور ساتھ اس کے رسول کے، کنتم تستہزئون، تم استہزاء کرتے ہو۔ لا تعتذروا، مت عذر کرو، وقد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق تم نے کفر کیا بعد اپنے ایمان لانے کے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم درگزر کرتے ہیں ایک گروہ سے تم میں سے، نعذب طائفۃ بانہم، ہم عذاب دیتے ہیں ایک گروہ کو اس وجہ سے، کانوا مجرمین، کہ تھے وہ مجرم۔ اوپر سے منافقین کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، درمیان میں زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ تھا کہ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، زکوٰۃ کے نصاب کا تذکرہ ہوا، مصارف کا تذکرہ ہوا، اور کچھ زکوٰۃ کی شرائط بیان ہوئیں، زکوٰۃ کن شرائط کے ساتھ ادا ہوگی، اگر وہ شرائط ملحوظ نہیں ہوں گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آج کی زیر سبق آیات میں پھر منافقین کا تذکرہ شروع ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقین میں سے وہ ہیں جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہوا اذن، وہ تو کان ہی کان ہے، یعنی کوئی کہتا ہے ایسی بات نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک
بات پہنچ جاتی ہے، پہنچ جائے گی۔ تو کہتے کوئی بات نہیں، وہ تو ماننے والے ہیں، مان جائیں گے، یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ جو آدمی خود سچا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو سچا سمجھتا ہے، وہ بات تسلیم کر لیتے ہیں، ہم جا کر جو بات کہیں گے نا وہ تسلیم کر لیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واہی تباہی کی جب باتیں کرتے تو کوئی کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں آپ کی پہنچ جائیں گی، گویا وہ آپ کی باتیں سن لیں گے۔ تو یہ لفظ استعمال کرتے ہوا اذن، جواب ملا اذن خیر لکم، کان بہتر ہے تمہارے حق میں، یؤمن باللہ، کیونکہ وہ اخلاق حسنہ کا مجسمہ ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے حامل ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ اخلاق حسنہ کا مجسمہ تھے، سراپا آپ خلق عظیم کے حامل تھے۔ اذن خیر لکم، مکان بہتر ہے تمہارے حق میں، یؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور تصدیق کرتا ہے مؤمنین کے ایمان کی، ورحمۃ للذین آمنوا، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، منکم تم میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات رسالت میں ایک صفت رحمت للعالمین بھی ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے سراسر رحمت بن کے تشریف لائے، گویا آپ مکلف غیر مکلف مکلف سب کے لیے رحمت بن کے آئے، انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، پرندوں کے لیے آپ کا وجود مسعود، آپ کی تشریف آوری، آپ کی آمد سراسر رحمت تھی۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو آپ کی ایک صفت رحمت بھی ہے، گویا آپ رحمت ہیں ایمان والوں کے لیے، منکم تم میں سے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، فرمایا وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کو، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ بات بھی پہلے گزر چکی، عذاب علیم ہو، عظیم ہو، حریق ہو، مہین ہو، کبیر ہو، شدید ہو، غلیظ ہو، یہ سب کفار، مشرکین، منافقین کا حق ہے۔ اگر کوئی گناہ گار مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اسے جو سزا ملے گی وہ بطور اہانت کے نہیں ہوگی، بطور تطہیر کے ہوگی، گویا اسے ذلیل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، پاک کرنے کے لیے ڈالیں گے۔ تطہیر عن الذنوب، گناہوں سے جو ہی پاک ہوگا اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے نکالیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ کافر کفر کی وجہ سے، مشرک شرک کی وجہ سے، منافق نفاق کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں چلے گا، ہمیشہ جہنم میں چلے گا، کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلے گا۔ انسانیت قابل رحم ہے کہ آج آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈانٹ ہیں، حق بات سننے سے قاصر ہیں، حق راہ دیکھنے سے قاصر ہیں، صحیح بات کا تکلم کرنے سے قاصر ہیں، تو اسی طرح موت آ جاتی ہے تو سیدھے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے ایمان کے حریص تھے۔ حریص علیکم، حریص علیکم، آپ کی صفات میں ایک صفت حریص بھی ہے، ایک مال کا حریص ہے، دولت کا حریص ہے، دنیا کا حریص ہے، دنیا کے مال و متاع کا حریص ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے ایمان کے حریص تھے کہ مومن ایمان کی وجہ سے بچے گا، کہ انسانیت ایمان کے حامل بن جائے،
مسلمان بن جائے، اسلام قبول کر لے اور جہنم سے آزاد ہو کر جنت کے حقدار بن جائے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کو، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ گویا زبانی کلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں یا اپنے عمل سے کرتے ہیں، یقیناً وہ عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، ان الذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کے مستحق ہیں، وہ نہیں بچیں گے۔ ہاں جی حافظو، اچھا بہرحال سورہ نور میں یہ آیت موجود ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، وہ نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی بدولت عزت دیتے ہیں، ایمان والے عزت پائیں گے، بغیر ایمان کے لوگ ذلیل ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہیں، یہاں بھی ہوں گے وہاں بھی ہوں گے، اور وہی بچے گا جس کے پاس ایمان موجود ہوگا۔ یقیناً وہ نہیں بچے گا جو ایمان سے خالی ہوگا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ جیتے ہیں اور ایمان کے ساتھ مرتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ہی وہ کل اٹھیں گے اور ان کا ایمان کے ساتھ حشر ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان کو یقیناً جام ملے گا، اور وہ جام کے مستحق اسی وقت ہوں گے جب وہ پیغمبر کی غلامی میں مریں گے، پیغمبر کی غلامی میں اٹھیں گے۔ تو بہت مشکل ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، یا محمد، ایک تو کسی کو نام سے پکارنا اور وہ ہو بھی چھوٹا، یہ بے ادبی کے زمرہ میں آتا ہے۔ دیکھو نام سے یا تو ہم عمر پکارے گا یا بڑا پکارے گا۔ عموماً چھوٹے لوگ بڑوں کو کسی نہ کسی صفاتی نام سے پکارتے ہیں، حاجی صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب وغیرہ وغیرہ، نام تو کوئی نہیں لیتا۔ اب میرا شاگرد ہو، مجھ سے چھوٹا ہو، اور مجھے آواز دے عبید اللہ عامر، تو یقیناً مجھے محسوس ہوگا یار یہ چھوٹا ہے، ڈائریکٹ میرا نام لے رہا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت کے پیغمبر کو خطاب کریں یا محمد، حالانکہ کہنا چاہیے تھا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع اللہ، یا محمد۔ اب یہ دیکھیں یہ بے ادبی ہے، یہ بھی اذیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس نے کہا یا محمد اخبرنی این ناقتی، اے محمد بتا میری اونٹنی کہاں ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے، مسائل پہ گفتگو ہو رہی تھی، آپ مسائل بیان فرما رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ادری این ناقتک، مجھے کیا پتہ تیری اونٹنی کہاں ہے۔ اب یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب وہ بڑبڑ کرتا ہوا وہاں سے نکلا اور کہنے لگا یخبرنا بخبر السماء ولا یدری این ناقتی، ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور میری اونٹنی کا پتہ نہیں۔ ہمیں آسمان کی خبریں دے رہے ہیں، جنت کی خبریں دے رہے ہیں، فرشتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جہنم کی خبریں دے رہے ہیں، اور میری اونٹنی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بڑبڑ کرتے ہو بات
صحابہ کرام نے تو کوشش بھی کی تھوڑی سی مرمت کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ نے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اونٹنی جنگل کے فلاں سمت میں، جنگل کی فلاں سمت میں جھاڑیوں کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے، گویا اس کی رسی، اس کا پٹا جھاڑیوں سے اٹکا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ بھئی یہاں سے جو آدمی نکلا بلاؤ اسے۔ اب وہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اس وقت علم نہیں تھا جس وقت تو نے مجھ سے پوچھا۔ جاءنی جبرائیل فاخبرنی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے مجھے آ کر یہ خبر دی کہ تیری اونٹنی فلاں مقام پہ پھنسی ہوئی ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کو اذیت دیتے، پریشان کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ، قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، لکم واسطے تمہارے لیے، یرضوکم تاکہ تمہیں راضی کر دیں، واللہ ورسولہ احق، اللہ اور اس کا رسول زیادہ لائق ہیں کہ اس کو راضی کریں۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کریں۔ بعض لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں جہاں یرضوہ میں ہو ضمیر مفرد کی ہے، تو جب کہ اللہ اور اس کا رسول یہ دو تھے تو یہاں اگر یہ دو ہوتے تو تثنیہ کی ضمیر آتی، معلوم ہوا اللہ اور رسول ایک ہی ہیں، وہی اللہ وہی رسول ہے معاذ اللہ، کیونکہ ہو ضمیر مفرد ہے۔ ہاں دیکھیں مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں جو رسول کی رضا ہے وہی اللہ کی رضا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کو راضی کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، جس نے رسول کو ناراض کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ راضی کریں اس کو، ان کانوا مؤمنین، اگر ہیں وہ ایمان لانے والے۔ علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، بے شک جس نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، پس بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ گویا جو اللہ سے لڑتا ہے، اللہ کے رسول سے لڑتا ہے، جس کی اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت شروع ہو گئی، مخالفت کب ہوگی؟ جب ایمان سے عاری ہوگا، ایمان سے خالی ہوگا۔ ایماندار تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں کرتا، تو جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مشن کی، پروگرام کی، دین کی، یاد رکھو وہ جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لے، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ ذالک الخزی العظیم، یہ رسوائی ہے بڑی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم، ڈرتے ہیں منافقین کہ اتاری جائیں اوپر ان کے کوئی صورت، تنبئہم، پھر آپ ان کو خبر دیں، بما فی قلوبہم، اس کی جو ان کے دلوں میں ہے، کہہ دیجئے استہزاء کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، کر لو مذاق، کر لو ٹھٹھا، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا جس سے تم ڈرتے ہو۔ ایک سفر کے اندر کہتے ہیں محشب بن حمیر اور اس کے ساتھ 6-7 منافق یہ جا رہے تھے، آپس میں گپیں لگانے کے لیے اکٹھے ہو گئے، تو آپس میں گپیں بھی لگا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر۔ تو ان میں سے کسی نے یہ کہہ دیا ایسی باتیں نہ کرو، قرآن پاک نازل ہوگا، یہ راز فاش ہو جائے گا، رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ڈرتے بھی تھے، اور کئی مواقع میں ان کو رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا بھی پڑا، راز فاش ہوا، ذلت اٹھانی بھی پڑی، اس کے باوجود وہ باتیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس کا ذکر ہے کہ ڈرتے ہیں منافق کے اتاری جاؤ پر ان کے صورت تنبئہم، پھر خبر دیں آپ ان کو اس کی جو ان کے دلوں میں ہے، کہہ دی استہزاء کرو، ٹھٹھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ما تحذرون، نکالنے والا اس کو جس سے تم ڈرتے ہو۔ ولا ان سألتہم، البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے، لیقولن، پہلے میں نے مفرد کا معنی کیا ترجمے میں، البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں، لیقولن، البتہ ضرور کہیں گے، انما کننا نخوض ونلعب، اگر آپ ان سے پوچھیں بھئی تم نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کر رہے تھے،
تو وہ پتہ کیا کہیں گے، نخوض و نلعب، ہم ویسی بات کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ قل اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اللہ ہی ملا ہے کھیلنے کے لیے؟ کیا اللہ ہی ملا ہے استہزاء کے لیے؟ اس کی آیات ملی ہیں استہزاء کے لیے، اس کا رسول ملا استہزاء کے لیے؟ کنتم تستہزئون، جس سے تم استہزاء کرتے ہو۔ لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تاکہ تم نے کفر کیا بعد اپنے ایمان لانے کے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم ایک گروہ سے درگزر کریں گے تم میں سے، نعذب طائفۃ بانہم، ہم سزا دیں گے ایک گروہ کو، بے شک وہ تھے مجرمین، مجرم، بے شک وہ لوگ تھے جرم کرنے والے۔ ان منافقین میں سے کتنوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہی محشب بن حمیر جو ہیں، یہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور یمامہ کے مقام پہ ان کی شہادت ہوئی جنگ لڑتے ہوئے مسلمہ کے خلاف، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ اس کا ذکر ہے کہ بعض وہ ہیں جن کو ہم معاف کر دیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کو ہم سزا دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں، ان لوگوں میں سے، ان منافقین میں سے وہ ہیں، يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں وہ تو کان ہی کان ہے، یعنی کان کا کچا ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجیے کان بہتر ہے تمہارے لیے، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یقین کرتا ہے یا تصدیق کرتا ہے مؤمنین کے ایمان کی، وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور رحمت ہے واسن کے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کو، لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، واسن کیا عذاب ہے دردناک۔ یحلفون باللہ، قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، لکم، واسطے تمہارے، لیرضوکم، تاکہ راضی کر دیں تم کو، واللہ ورسولہ حق، اللہ اور اس کا رسول زیادہ لائق ہیں، یرضوہ، کہ راضی کریں اس کو، ان کانوا مؤمنین، اگر ہیں وہ ایمان لانے والے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ، جس نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، پس بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، خالدن فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک الخزی العظیم، یہ رسوائی ہے بڑی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، ڈرتے ہیں منافقین کے اتاری جائے اوپر ان کے صورت، تنبئہم، آپ خبر دیں ان کو، بما فی قلوبہم، اس کی جو ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا، کہہ دیجئے استہزاء کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ سوال کریں ان سے، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بے شک ہم بحث کرتے تھے اور کھیلتے تھے۔ قل، کہہ دیجیے، اب اللہ، کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور ساتھ اس کی آیات کے اور ساتھ اس کے رسول کے، کنتم تستہزئون، تم ٹھٹا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا، مت عذر کرو، مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تاکہ تم نے کفر کیا بعد اپنے ایمان لانے کے، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم درگزر کریں ایک گروہ سے تم میں سے، نعذب طائفۃ بانہم، ہم سزا دیں گے ایک گروہ کو، بے شک وہ تھے مجرمین، مجرم۔